اصحاب کہف ایک جماعت کا نام ہے. اصحاب کہف قرآن میں سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم کہتے ہیں کہ وہ 3 ہیں تو چوتھا ان کا کتا ہے, وہ 5 ہیں تو چھٹا ان کا کتا ہے. قرآن میں پورا ذکر ہے. کل ملا کے اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا. کیا تھا؟ ایک کتا تھا اصحاب کہف کے ساتھ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے اپنی محبت بنایا ہوگا, جس سے محبت کیا ہوگا, اسی کے حساب سے اسے انعام دیا جائے گا. کتا گھر میں پالنا جائز نہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی ضرورت نہ ہو شوقیہ پالنا جائز نہیں. لیکن یہ کتا کیسا ہے کہ اللہ نے اسے جنتی بنا دیا ہے. اب کیوں بنا دیا؟ کیا نمازیں پڑھتا تھا؟ نہیں. کیا روزہ رکھتا تھا؟ نہیں. یہ کتا کیا قرآن پڑھتا تھا؟ نہیں. مگر پھر جنتی کیوں ہو گیا؟ اصحاب کہف کی ایک جماعت ہے. اس وقت میں جو بادشاہ تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا, مجھے خدا مانو اسی کو چھوڑوں گا, جو مجھے خدا نہ مانے گا اسے نہیں چھوڑ دوں گا, سولی پہ چلاؤں گا. اصحاب کہف کی جماعت نبیوں کی نہیں ولیوں کی جماعت ہے. ولیوں کی. کس کی جماعت ہے؟ ولیوں کی. انہوں نے کہا ہمارا خدا تو وہ ہے جو دنیا چلاتا ہے, ہمارا خدا تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا, ہمارا خدا تو وہ ہے جس نے زمینوں کو بنایا, ہمارا خدا وہ ہے جو روزی دیتا ہے, ہوائیں چلاتا ہے, چاند و سورج کو چلاتا ہے, ستاروں کو نکالتا ہے, جو رات کو تاریک بنا دیتا ہے, دن کو روشن بنا دیتا. ہمارا خدا وہ ہے, تو ہمارا خدا نہیں ہو سکتا. تو اس بادشاہ نے کہا جو مجھے خدا نہ مانے اسے سولی پہ چڑھا دیا جائے, گردن کو قلم کر دیا جائے. انہوں نے کہا اس کی سلطنت سے نکل جاؤ, اس کا دیش چھوڑ دو, اس کی جو ہے حکومت چھوڑ دو, اس کے بارڈر سے نکل جاؤ, اس کی سیما ریکھا سے نکل جاؤ. اللہ کی زمین تو بہت بڑی ہے, کہیں بھی جا کے زندگی گزار لیں گے. اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ انہوں نے میٹنگ کری اور میٹنگ کر کے نکل گئے, مگر ان کا کتا جو ان سے ہلا ہوا تھا محبت کرتا تھا پیچھے پیچھے. یہ ولی اور یہ کتا ولیوں سے محبت کر رہا. کس سے محبت کر رہا؟ زور سے بولو. ہم اجمیر چلے جائیں, ہم پر فتویٰ لگا رہا ہے کہ اجمیر کیوں جا رہا؟ بدعت ہو گئی. اس کتے سے پوچھ تو کیوں جا رہا اللہ والوں کے پیچھے پیچھے؟ کتا جا رہا. سنی چلا جائے اجمیر تو فتویٰ لگ رہا ہے, اس کتے پہ بھی فتویٰ لگا. پھر قرآن تجھے بتائے گا, پھر قرآن بتائے گا لگا فتویٰ. کتا پیچھے پیچھے چل رہا. انہوں نے ڈیلے مارے, پتھر مارے, کتا پیچھے پیچھے چل رہا. بادشاہ کے فوجی ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے, ہم تو کسی غار میں چھپ چھپا کے اپنے آپ کو بچا لیں گے. لیکن یہ تو کتا ہے, جانور ہے, یہ تو اگر ہم غار کے اندر ہوں گے تو غار کے باہر ٹہل رہا ہوگا. ہمارا کتا پہچان لیں گے, یہ بھی یہی کہیں ہوں گے, پکڑے جائیں گے, لہذا بھگا دو. تمہارا کوئی پلا ہوا کتا ہو تو مجھے پتا ہے نا یہ آپ کا کتا ہے, اور جب آپ کے ساتھ وہ جنگل میں نکلے گا تو کہیں آپ کے آس پاس ہی ٹہلے گا. آپ کے کتے کو دیکھ کے اندازہ لگا لوں گا کہ مالک بھی کہیں یہیں کہیں ہوگا. کتے کو مارا, کتے کو پتھر مارا, مگر کتا بھاگنے کا نام نہیں لیا. اللہ والوں سے سچی محبت جو کر بیٹھا تھا, سچی محبت جو کر بیٹھا تھا اللہ والوں سے, سچی محبت کر لیا تھا. ٹکڑے کے لالچ میں نہیں کیا تھا, یوں کیا تھا یہ اللہ والے ان سے محبت ہے. اللہ اللہ جب مارا تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے اپنے دونوں اوپر وال پنجے آگے والے جو دونوں پیر ہوتے ہیں, جیسے دعا مانگنے کے لیے بندہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا دیتا, اصحاب کہف کے کتے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے رب سے دعا کی, مولا مجھے زبان دے دے تاکہ دل کا حال انہیں بتا دوں. مولا مجھے زبان دے دے تاکہ میں انہیں اپنے دل کا حال بتا دوں. مولا مجھے زبان دے دے. اے لوگوں, اصحاب کہف کے کتے نے ہاتھ اٹھائے. اللہ تو جانوروں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے, اللہ تو چرند پرند کی زبان بھی جانتا, اللہ تو بے زبانوں کی زبان بھی جانتا ہے. کتے نے ہاتھ اپنے اگلے اوپر اٹھائے, دونوں پیر اوپر اٹھائے. مولا مجھے زبان دے دے تاکہ تیرے نیک بندوں کو, تاکہ تیرے ولیوں کو دل کی کیفیت بتا دو. ارے اس کو پتھر نہ مارو, یہ دیوانہ ہے تمہارا, یہ مستانہ ہے تمہارا, یہ ٹکڑے کے چکر میں نہیں تمہارے دامن کے چکر میں پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اللہ نے زبان دے دی. جیسی اللہ نے زبان دی, کتا بولا انی احب الاولیاء والصالحین,
ابراہیل، ارے مجھے پتھر نہ مارو، میں اللہ کے ولیوں سے اور نیک لوگوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں۔ انی احب الاولیاء، میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا، والصالحین اور نیکوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ میں ٹکڑے اکڑے کے چکر میں نہیں آ رہا ہوں، میں تو نیکوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ کس سے محبت کرنے والا ہوں؟ نیکوں سے۔ اور جب اس نے کہا نیکوں سے تو پھر انہوں نے مارا بھی نہیں، کہا تو پھر آ جا بھائی۔ اچھا اللہ والوں کے بھی دامن بڑا وسیع ہوتا، پھر اگر ان کا کتا بھی محبت کرنے والا ہو نا تو اس سے کہتے ہیں پھر تجھے دنیا میں بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور میدان محشر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کہا مولا یہ تو ہم سے محبت کرنے والا ہے، تو پھر رب کا انعام ہوا، ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ اگر تم سے محبت اس نے کی ہے نا تو یہاں یہ ساتھ نہیں چھوڑا، محشر میں اس کو الگ نہیں رکھوں گا، جنت میں بھی ساتھ ہی رکھ دوں گا تمہارے۔ کتے کو گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں، یہاں رب گھر میں رکھ رہا، یہاں جنت میں رکھ رہا۔ کتے کو گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں، مولا جنت میں رکھ رہا۔ مولا ہم سے تو گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں، تو جنت میں کیوں رکھ رہا؟ اس لیے رکھ رہا ہوں جب اللہ والوں سے محبت کر لیا تو اب کتا کتا نہ رہا، جنت کا حقدار ہو گیا۔ ارے کتا کہہ لینے دو کتا اللہ والوں سے محبت کر کے جنتی ہو سکتا ہے تو یہ پھر انسان اللہ والوں سے محبت کر کے جنتی کیسے نہ بنے گا؟ تجھے محبت نہ کرنا تو مت کر، ہمیں تو کرنے دے، قرآن بیان کر رہا ہوں میں۔ اور پھر اتنی محبت کی اس نے، اتنی محبت کی اللہ کو اس کتے کی ادائیں اتنی پسند نہ۔ یار کتے کی بھی کوئی اوقات ہے؟ ارے مجھے کوئی اوقات ہے کتے کی؟ کوئی اوقات نہیں نا، مگر اللہ کو اس کتے کی ادائیں اتنی پسند نہ آئی۔ اگر یہ کتا بیٹھ جائے تو اللہ قرآن میں اس کے بیٹھنے کو بیان کر رہا ہے۔ اور جب محبت ہوتی ہے تبھی نا، ہمیں اپنے پیر سے محبت، ہم کیا میں فلاں ہمارا پیر ایسے بیٹھتا ہے، ہمیں کسی سے محبت ہے، جس سے بھی، اپنے بیٹے سے محبت ہے، بچے سے، میرا بچہ ایسے چلتا، میرا بچہ ایسے کھاتا، بیان کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ ارے یار ہمارا بیٹا جب میں گھر میں جاتا ہوں نا تو ہم سے ایسے سلام کرتا ہے۔ ادائیں بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ محبت میں بتا، کوئی دشمن کی ادائیں بھی بتاتا ہوگا؟ نہیں بتاتا نا، دوستوں کی ادائیں بتائی جاتی ہے۔ جب یہ غار میں چھپ کے لیٹے سو گئے، کہا تھوڑی دیر آرام کر لو۔ کیا کہا انہوں نے؟ اصحاب کہف نے تھوڑی دیر کیا کر لو؟ آرام کر لو غار میں۔ غار پتہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ چاروں طرف سے پہاڑ ہوتے ہیں اور بیچ میں سے کوئی ایک راستہ پتلا سا ہوتا ہے، اس کے اندر داخل ہو کے اور اس میں چھپ کے یہ سو گئے، چھپ کے یہاں سو گئے۔ اور یہ کتا کیا کیا؟ غار پہ بیٹھ گیا، غار کے دہانے پر، اس کے دروازے پر بیٹھا نا۔ تو کتا کیسے بیٹھتا؟ اگلے پیر کو پھیلا کے آگے کو ہے۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے اس کے پھیلا کے بیٹھنے کو۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِقٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيقِ، سبحان اللہ۔ پھر ان کا کتا بیٹھ گیا اپنے اگلے پیروں کو بچھا کر، بولو یار سبحان اللہ۔ ارے کتا وہ کہ اگر کپڑے سے لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے، مگر یہ اللہ والوں سے محبت کیا کر لیا کہ اگر یہ بیٹھ جائے تو اللہ قرآن میں اس کے بیٹھنے کو بیان کرنے لگے۔ کتا نہ رہا، اب تو قرآن بیان ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، ارے اس کا ذکر قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے۔ وہ قلبہم باسط، اس کا ذکر ہے کہ نہیں کتے کا؟ لیکن قرآن کا اب یہ جز ہو گیا۔ اللہ اللہ، میرا رب قرآن میں بیان کر رہا کتے کا بیٹھنا، کتے کے قصے کو قرآن کا جز بنا کے میرے رب نے بیان کر دیا۔ اے لوگو، اگر تم اپنا آئیڈیل اللہ والوں کو بناؤ گے تو پھر بولو اللہ تم سے کیسے نہ محبت کرے گا؟ بولو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو اپنا آئیڈیل اب کسی اور کو مت بنانا، اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو ایسوں کو بنانا جن کو بنانے سے تیرا کام بن جائے۔